اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ قریب میں آنے والا ہے، ایک زمانہ بہت قریب میں آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن رسم و رواج کے لیے پڑھا جائے گا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پانچوں وقت کی نماز پڑھے، اللہ کو ایک مانے، مال کا زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھے، اور حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج کرے۔ یہ ہے مسلمان ہونا، اسلام کی پہچان۔ اور صرف نام مسلمان کا رکھ لینے سے اگر کردار نہیں ہے، اگر اخلاق نہیں ہے، اگر وہ ایمانداری نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام اسلام ہے، مسلمان ہے۔ اور دو معیاری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ اگر کسی کا قرض آپ کے پاس ہے تو امانت ہے، اس کو وقت پر لوٹا دیجیے۔ اگر کوئی آپ کے پاس کچھ رکھنے کے لیے دیا ہے تو آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی پرائیویٹ بات بولا ہے تو آپ کے پاس امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بے ایمانوں کا کام ہے اور یہ منافقین کا کام ہے۔ اور دوسری چیز، لا ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس عہد نہیں ہے، وعدہ پورا کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی شر کی بات ہے اور یہ ایمان کے خلاف کام ہے۔ اور تیسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بعض کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ان کے اندر دو صفت ہوں گے، ایک یہ کہ وہ نماز کو جان بوجھ کے ضائع کریں گے، اور دوسرا خواہش نفس کی پیروی کریں گے۔ اپنی خواہش، اپنے جذبہ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں، تب جا کر کے وہ کامل مومن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عنقریب جہنم کی آگ اس کی انتظار کر رہی، جو نماز چھوڑتے ہیں اور اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ مسلمان مسجدیں تو بڑی عالیشان بنائیں گے، بڑی وسیع و عریض بنائیں گے، لیکن مسجد نمازیوں سے خالی ہوگی، غیر آباد ہوگی، نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کے دل میں نمازی بھی ہے تو ریاکاری ہوگی، دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے۔ اخلاص سے نماز پڑھنا، ایمانداری سے نماز پڑھنا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، اور ہر مسلمان پر جس پر نماز فرض ہو گیا، بالغ ہو چکا ہے، ہر مرد و عورت پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے چہرے کو بدل دیا جائے گا، ہم سیاہ چہرے میں اٹھائے جائیں گے، اور نماز پڑھیں گے تو ہمارے اعضائے وضو یہ 14ویں چاند کی طرح قیامت کے دن چمک رہا ہوگا، اور یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی بدلنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے قلوب کو بدل دے، اس میں ایمان کا نور داخل کر دے، اور اللہ روزانہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن رسم و رواج کے لیے نہیں، قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن اپنے دل کی تزکیہ کرنے کے لیے ہے، اور قرآن اللہ کے حکم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، یہ راہ صراط مستقیم کا راستہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کو رسماً نہ پڑھے، روزانہ اس کی تلاوت کرے، اس کی اندر جو علم ہے اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھے، اور پھر اس کے تزکیہ حاصل کرے، یعنی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹک اس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، اس کے دل میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس درد سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔